السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مأوانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری، ناظم و بانی جامعۃ المومنات کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر عامۃ المسلمین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اسلام نے عید الفطر میں اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور ایثار و ہمدردی کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہلال شوال نظر آتے ہی سارے مسلمان عید الفطر کی خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کے بعد ہی عید الفطر کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس ماہ میں قرآن مجید جو دنیائے انسانیت کے لیے بصیرت اور لازوال ربانی قانون ہے، نازل ہوا ہے۔ عید الفطر کا یہ مبارک دن مسلمانوں کے لیے پاکیزہ مسرت کا موقع، تہذیب و شائستگی کا تہوار، نہایت عزت و وقار اور فرحت و انبساط کا دن ہے۔ عید کا لفظ عرف عام میں یقیناً یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس زرین موقع پر انسان کے لیے مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا دینی شعار ہے۔ عید عین واو دال سے مشتق ہے۔ اس لفظ میں لوٹنے، پلٹنے اور بار بار آنے کا مفہوم شامل ہے۔ عادت بھی اس ماہ سے ماخوذ ہے۔ جب انسان کسی کام کو بار بار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا عادی ہے۔ عید کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دن نئی نئی خوشیوں کے ساتھ ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ عید کے دن ہر انسان اپنی قدر و منزلت، عزت وقار کی بلندی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس دن کچھ لوگ مہمان ہوتے تو کچھ میزبان، کچھ رحم کرتے ہیں تو کچھ رحم کیے جاتے ہیں۔ عید اصل میں اتحاد و اجتماعات کا نقیب اور احتساب کا داعی ہے۔ عید کا زرین موقع پر مختلف محلوں کے مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت نے عیدگاہوں اور مساجد میں جمع ہو کر نماز پڑھنے کو امتناع عائد کیا ہے، تو اس کا لحاظ کرنا بھی ہم مسلمانوں کا اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ عید خوشی اور فرحت و مسرت، کھانے پینے کا دن ہے۔ اس دن خوشی کا اظہار کرنا دینی شعار ہے۔ عید الفطر میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے فرزند کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ شہزادے نے عرض کیا، پیارے ابا جان، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟
آپ نے فرمایا بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، جب لڑکے تمہیں اس پھٹے پرانے قمیص میں دیکھیں تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر! بزرگان ملت اسلامیہ ذرا غور کرو، فرزند نے جواب دیا، بابا دل اس کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی کو نہ پا سکا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالی مجھ سے بھی راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین رو پڑے، بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعائیں دی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اعلیٰ و اکمل ہونے کے باوجود آپ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب کچھ ہے، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے ایمان محفوظ لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 بچیاں جنگ بعاث کے مقتولوں کا مرثیہ گا رہی تھی۔ اسی درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان بچیوں کو یہ کہہ کر ڈانٹا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی نغمے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ ابو داؤد شریف میں مذکور ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے اور اہل مدینہ کے لیے جاہلیت میں 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیل کود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کے پاس اس حال میں تشریف لایا کہ تم لوگ زمانے جاہلیت میں 2 روز خوشی مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے بہترین 2 دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کیا۔ عید الفطر تقوی، طہارت اور تزکیہ نفس کی دعوت دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیا چاند دیکھو روزہ رکھو، نیا چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اس حدیث شریف میں افطار سے مراد عید الفطر ہے، بخاری شریف میں مذکور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں چند طاق کھجوریں کھا کر عیدگاہ جاتے تھے اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجور کھاتے تھے، ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی اور اس سے پہلے اور بعد میں کچھ نہیں پڑھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہروکیف عید الفطر بہت ہی بڑی اہمیت کی حامل عید ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ضرور خوشی منائیں، لیکن ہر خوشی میں رب کی رضا ضروری ہے۔ عید کے دن مسلمانوں کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو کتاب و سنت کے مخالف، بلکہ ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، تاکہ عید الفطر میں رضائے خداوندی و رضائے مصطفی حاصل ہو جائے۔ بہروکیف حالات حاضرہ کے پیش نظر تمام علماء بلکہ جامعۃ المومنات کے سارے خواتین عالمات، مفتیات اور علماء، مشائقین سب نے متفق طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حالات حاضرہ کے پیش نظر اس مرتبہ عید سادگی سے منانا چاہیے۔
اس کا خیال ہم اور آپ کو ضرور رکھنا چاہیے، اور عید کے موقع پر گھروں میں عید کی نماز نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی، بلکہ 2 رکعت شکرانہ کے طور پر گھر میں تنہا نماز پڑھیں، یہ تمہارے لیے بہت بڑی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ بیر و کیف صدقے فطر دو، تکبیرات پڑھو عید کے دن، اور فطرہ دینا واجب ہے، 2.25 کلو گیہوں یا اس کے مقدار میں، یا یہ سمجھو کہ ایک شخص کا فطرہ 100 روپے نکالو۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثواب کی غرض سے